خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. آمین. اچھا، ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 8. اس کے 2 پارٹس ہیں، مد اور لین. پہلا پارٹ ہم پڑھ رہے تھے مد کا. آج ہم جو ریمیننگ رہ گیا وہ آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد زبر الف ضا، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، ضا ضو ضی. عین زبر الف عا، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، عا عو عی. غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، غا غو غی. قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، قا قو قی. کاف زبر الف کا، کاف پیش واو کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی. لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، لا لو لی. میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، ما مو می. نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، نا نو نی. واو زبر الف وا، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، وا وو وی. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارا مد والا پورشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. مد کیا ہوتا ہے، مد کی کیا تعریف ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم مد کی تعریف لغوی اعتبار سے کریں، یعنی اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں اس کے میننگ کیا بنتے ہیں، مد کی لغوی معنی ہے لمبا کرنا. جب حروف مدہ کے بعد سبب مدہ آ جائے تو وہاں پر مد کرتے ہیں، یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس ڈیفینیشن میں ہم نے کیا پڑھا کہ لمبا کرنا بیسیکلی میننگ ہے لغوی معنی ہے مد کے، لیکن کب کب کرتے ہیں؟ جب حروف مدہ کے بعد سبب مدہ آ جائے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو وہ کون سے حروف ہیں جو حروف مدہ ہیں، یعنی کہ جن کے بعد ہم نے سبب مدہ آ جائے گا تو لمبا کرنا ہے. اب سبب مدہ یعنی کون کون سی ریزنز ہیں جو حروف مدہ کے سامنے آ جائیں گی تو ہمیں اس کو مد کرنی پڑے گی، لمبا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے.
تو ہم پڑھتے ہیں حروف مدہ. حروف مدہ تعداد میں 3 ہیں، ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. نمبر 1 الف جس سے پہلے زبر ہو. نمبر 2 واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو. نمبر 3 یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے جی. کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی مد میں شامل ہیں، لہٰذا کل حروف مدہ تعداد میں 6 ہیں. یہ ہوگی حروف مدہ کی ساری ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں تعداد میں 3 ہیں، اور ان کو اور بھی کیا کہتے ہیں مد اصلی بھی کہتے ہیں. حروف مدہ کو مد اصلی کہتے ہیں. بیسیکلی وہ 3 ہیں، وہ الف جس سے پہلے زبر ہو، وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو. لیکن ساتھ ہی ہمیں پتہ ہے کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی مد میں شامل ہیں، لہٰذا کل حروف مدہ تعداد میں 6 ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں. بیسیکلی 3 ہیں، الف، واو اور یا ساکن. الف، واو ساکن اور یا ساکن. الف کب حروف مدہ بنے گا؟ جب اس سے پہلے زبر ہوگی، واو سے پہلے پیش ہوگی اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی. ٹھیک ہے، جو ٹوٹل جو ہے 6 حروف مدہ بنتے ہیں تعداد میں. اب ہم دیکھتے ہیں سبب مدہ کیا کیا ہیں. سبب مدہ تعداد میں 3 ہیں، یعنی ریزنز کتنی ہیں مدہ کی؟ 3. نمبر 1 حمزہ. حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اس فارم میں بھی ہوگا، سمپل حمزہ کی شکل میں بھی ہوگا، یا الف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو بھی وہ حمزہ ہی ہوگا. حمزہ کی اپنی کتنی فارمز ہو گئیں؟ 5. ٹھیک ہے، پہلا سبب مدہ کیا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ اٹ سیلف کی 5 فارمز ہو گئیں. نمبر 2 تشدید. اگر حروف مدہ کے بعد تشدید آئے گی تو بھی مد کرنی ہوگی، لمبا کرنا ہوگا. نمبر 3 جزم. ٹھیک ہے جی، سبب مدہ 3 ہے، حمزہ، تشدید، جزم. ٹھیک ہے جی. یہ مدہ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز تھیں، اس لیے میں نے آپ کو نوٹس کی فارم میں یہ نوٹ کروا دی ہیں. مد کی تعریف، حروف مدہ اور سبب مدہ. ٹھیک ہے، آگے ہم جب قرآن پاک میں انشاءاللہ تلاوت کریں گے تو آپ کو میں وہاں الگ الگ سمجھاؤں گی بھی کہ یہ دیکھیں یہ حروف مدہ ہیں اور یہ سبب مدہ ہیں، یہاں پہ ہم نے اس وجہ سے مد کیا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم تلاوت میں آگے چلیں گے، جیسے جیسے ہمارے سامنے آتی جائیں گی چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. تو ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی، سورہ اخلاص کمپلیٹ کر لی ہم نے. اور مزید آگے جانے سے پہلے کچھ میرے پاس ریکویسٹ تھی کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کو کہتے ہیں ثنا. ٹھیک ہے جی، تو ثنا میرے لیے کافی ریکویسٹ آئی ہیں کہ ہمیں ثنا صحیح طریقے سے پڑھا دیں، سکھا دیں. تو ہم پہلے کیونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو نماز کے اندر میٹیریل ہے اس میں کوئی لہن جلی نہ ہو، اس کے اندر ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو. تو سورہ فاتحہ بھی ہماری نماز کا ہی حصہ تھی، سورہ اخلاص بھی ہے، اس کے علاوہ ہم چھوٹی صورتیں اور بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں آج ثنا. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین پیش با صبح، ہا کھڑی زبر ہا، صبح ہا، نون زبر نا، سبحان، کاف زبر لام کل، لام کھڑی زبر لا، کاللہ، سبحانک اللہ، ہا پیش میم ہم، سبحانک اللہم، میم زبر ما، سبحانک اللہم، واو زبر وا،
با زیر بی وابی ح زبر میم حم وابی حم دال زیر دی وابی حمدی کاف زبر کا وابی حمدی کا واو زبر وا تا زبر تا واتا با زبر الف با وتبا ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں واو کے اوپر بھی سنگل حرکت و تا کے اوپر بھی سنگل حرکت تا لیکن با کیا ہے مد اصلی. ہم نے آج ہی پڑھا ہے کہ مد کی کون سی حروف ہیں تو الف بھی حروف مدہ میں ہے اگر اس سے پہلے زبر آ جائے. با زبر الف با وتبا را زبر را وتبار کاف زبر سین کس وتبارکس میم پیش مو وتبارکسم کاف زبر کا وتبارکسمک واو زبر وا تا زبر تا وتا عین زبر الف عا وتعا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی مد اصلی آ گئی ہمارے پاس الف کے ساتھ زبر آ گیا. آگے پڑھتے ہیں لام کھڑی زبر لا وتعالی. ٹھیک ہے. یہ اسپیشلی یہ لفظ جو ہے وتعالی وتعالی اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ سب سے بڑی مسٹیک یہی ہوتی ہے. ہم اپنی لیرکس کے اندر پیچھے سے پڑھتے آتے جاتے ہیں اور وہ تعالی پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وتعالی نہیں ہے یہ وتعالی لام کھڑی زبر لا مد اصلی. نیکسٹ ہے جیم زبر دال جد دال پیش دو جد دو کاف زبر کا جد دو کا واو زبر وا لام زبر الف مد لا. یہ 3 الف کے برابر کھینچنی ہے چھوٹی مد ہے. ٹھیک ہے. ولا حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا الا ہا زبر ہا الہ غوین زبر یا غوی را پیش رو غویرو کاف زبر کا غویرو کا. یہاں پہ ہم جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے غویرک کاف ساکن ہو جائے گا. اب ہم روان پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے مد اصلی ہے. ہم نے پڑھی ہیں 6 سچویشنز 6 صورتیں کون کون سی مد اصلی کی. اس میں کھڑی زبر بھی ہے یہ حرف مدہ میں آتا ہے. آگے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی. اب ان 2 الفاظ میں آپ نے ہا کو مد اصلی کرنا ہے اور لام کو. ٹھیک ہے. اللہ کے لام سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر یا پیش ہو تو پر ہو جاتا ہے. اللہم بھی اس میں بھی اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو پر کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا إله
ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.